وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہے. کیا ہوتی ہے؟ برکات ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ سکینہ نازل ہوتا ہے، دل میں سکون ملتا ہے. ہوتا ہے نہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے بندہ کٹ گیا ہے. یہی بات خانہ کعبہ میں ہوتی ہے. گئے ہوں گے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوگی. ایک کیفیت ہوتی ہے کعبے میں، ہوتی نہیں ہوتی؟ حاجی حضرات یہاں پر وہ کیفیت یہاں نہیں ہوتی، وہاں ہی ملتی ہے. پھر آپ وہاں سے سفر کر کے جو مدینے گئے ہیں ضرور گئے ہوں، جو وہاں گئے ہوں مدینے بھی گئے ہوں گے، وہاں پر ایک اور کیفیت ہوتی ہے جو ادھر نہیں ہوتی ہے. یہ ڈفرینس ہے نا. یا اللہ تعالیٰ کہاں سے تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہاں کی پیدائش ہے؟ مکہ. یا اللہ تعالیٰ مجھ کو ایک ایسا شہر عطا فرما، اب حضور دعا فرمائے کہ وہ بھی برکات جس کی ہواؤں میں فضاؤں میں شفا. اور ایسا ہے نہیں مدینے میں، اس کی ہواؤں میں لطف ہے. اچھا مکے جاتے ہیں تو بندہ خوف کرتا ہے، ایک ہیبت الہی، ایک جلال والی کیفیت. یہاں تک کہ وہاں کے رہن سہن جو لوگوں کا ہے یا ان لوگوں سے آپ ملیں گے ان میں بھی تھوڑا سا میں نے محسوس کیا. آج اس کو اللہ نے عمرے کی توفیق دی، ان میں بھی جلال ہے. بدتمیز آدمی نہیں بول رہا میں، یہ کوئی جلال نہیں ہوتا کسی کو غصہ کر کے تو گالیاں دینا، یہ کوئی جلال نہیں. یہ تو بدتمیز ہے، بے ادبی. ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے. جب مدینے میں آتے ہیں تو ان کی کیفیت ہے، یعنی ایک اور کیفیت ہے، ایک محبت ہے، چاہت. یعنی جانتے بھی نہیں آپ کو تو پکڑیں گے اور آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے. کیوں ہے؟ کیا پہلے بھی ایسا ہی تھا مدینے میں؟ نہیں، حضور کی آمد سے ہوا ہے. کیونکہ آپ کیا ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. آپ بڑے شفیق ہیں، آپ بڑے رحیم حضور. تو جب حضور وہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں اور ہیں اور تھے، آج کی وجہ سے اس فضاؤں کا ماحول، وہاں کا ماحول چینج ہو گیا. بڑی تمانیاں، بڑا سکون. جب وہاں رہے تو دل کیا تھا بندہ واپس جائے. دنیا سے ایک طرح سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، بس بندہ سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے. بھائی یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پریکٹیکلی آپ نے محسوس کیا ہوگا. یہی مقصد حیات. یہ شب برات ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے. حضور نے فرمایا رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا ہے، رمضان میری مسجد ہے. کیوں مسجد میں آتے ہیں؟ کیوں یہ کیفیات کا؟ کیوں اولیاء کرام آ رہے ہیں جا رہے ہیں؟ ایک چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں. کیا وہ چیز ہے؟ وہ ہے تیرا میرا مقصد حیات ہم کو سمجھ میں آئے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو پوری دنیا کو مسلمان نہیں کر سکتے، سب کو مسلمان کر سکتے. کسی کوئی ہمت نہ ہو کہ کوئی کافر ہو، اگر اللہ چاہے. پھر یہ لوگ محنتیں کر رہے ہیں، گھر والوں کو چھوڑ رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں دین کی، اپنا ٹائم تن من دھن لگا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ اگر بزرگان دین یہاں پہ آتے تو کوئی کیا بتا رہے ہیں کہ ان کی خدمت کرو یا ٹریڈیشنلی ان سے بیعت کر لو اور پھر ان کو پیسے دو. ایسا تو نہیں ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا بھی، وہ صحیح بزرگ نہیں ہوتے. تو ہم ان پر نگاہ نہ رکھیں جو لوگ نقلی ہیں. پہلے اصل بنتی ہے پھر نقل بنتی ہے. لوگ اصل کو چھوڑ کر نقل کو پکڑتے بدنام کرتے ہیں. پھر فرقے بازیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں. ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے دوستوں، اصل کو دیکھنا ہے. اور دیکھیں جس دل میں قبولت ہوتی ہے نا، جس دل میں نفاق ہوتا ہے،
جس دل میں بے ادبی ہوتی ہے، جس دل میں دکھلاوا ہوتا ہے، جس دل میں بغض ہوتا ہے، جس دل میں کینہ ہوتا ہے، تو تم میں کسی بھی افضال کا بھی مرید ہو جائے نا تو تم کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ساری عمر تبلیغ کرتا ہے، ساری عمر تو 1 لاکھ کیا 1 کروڑ کیا 1 ملین ٹریلین خرچ کرے تو اور عمرے کرے، تیرا حال کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ کیوں کہ پہلے اپنے دل کی صفائی کر۔ بابا بلے شاہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے مرشد کے دیدار کو بولتے ہیں 1,00,000 کروڑا حج۔ کہ انسان میں نے اپنے مرشد کا دیدار کیا بولتے ہیں 1,000 کروڑ حج ہے، حج ہے وہ۔ کیوں؟ لوگ بولے بے وقوف تو نہیں ہے، اپنے مرشد کے دیدار کو بولتے ہیں 1,00,000 حج ہے۔ حج تو وہاں ہوتا ہے، تم جاتے مرشد کے دیدار کو حج کہتے ہیں۔ بھائی اگر وہاں جاؤ عمرہ کرنے، اگر بھائی عزیز گستاخی نہیں کون ہے؟ بھائی ہمارا حال یہ نہیں ہے کہ ہماری سفر کی نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ ہمارا حادثہ کیا ہے کہ اگر بھائی عزیز گستاخی رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کے بڑے کامل ولی ہیں، سنا ہوگا جی انہوں نے کسی شخص کو دیکھا خلاف کعبہ پکڑ کے جھنجھوڑ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے یا کوئی اور ضرور التجائے کر رہا، اللہ مجھ کو یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے۔ انہوں نے اس کو ایسے کر کے آپ سے پتا تم کو شرم نہیں آئی؟ تجھ کو شرم نہیں آئی کہ تو زبان سے اللہ سے یہ چیزیں مانگتا ہے؟ اللہ کے ولی سے نا وہ دل پر نظر کر رہے ہیں۔ جب بھی ہم نے بتایا جب عالم کے ساتھ بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو، اور جب اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھو عالم ربانی کے ساتھ تو اپنے قلب کو دل کو سنبھال کے بیٹھو، کیونکہ وہ اپنی نظر سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ تیرے دل کے اندر دیکھتا ہے تیری نیت کیا ہے۔ ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، جاتے ہیں کعبے حج کرنے عمرہ کرنے اور دل کام کرتا ہے دوستوں جہاں سے چلے گئے، جہاں سے چلے گئے بولتا تم کو شرم نہیں آتی؟ تم یہاں سے زبان سے اللہ میں مانگتا ہے، تیرا دل وہی پڑتا ہوا یہاں سے تو دنیا میں دل کو ڈرنا۔ وہ مرشد کی جو بات کر رہے ہیں 1,00,000 کروڑ حج، وہ وہی بات کر رہے ہیں بابا بلے شاہ۔ کس کی صحبت میں جو مجھے عرفان الہی رکھوں کیوں جاتے ہیں کعبے؟ کیوں جاتے ہیں؟ بڑا شوق ہے چلو عمرے پہ چلو حج پر، کیوں جاتا ہے وہاں اللہ بیٹھا ہے کوئی کعبے کے اندر؟ وہاں ہے اللہ، وہاں کیا ہے؟ وہ تو پتھروں کی 4 ایک دیوار نہیں ہے۔ اگر میں وہی دیوار یہاں پر بنا لوں تو آپ اس کا طواف کریں گے تو آپ کا حج ہو جائے گا، یا طواف ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا؟ اگر اسی کی طرح کی بلڈنگ بنا کے اگر ہم اسی پر جلال چڑھا لیں تو ہمارا عمرہ ہو جائے گا؟ وہاں کیوں ہوتا ہے بھائی؟ اسی طرح کی ایک صفا مروا 2 پہاڑی بنا جائے اس کے درمیان دوڑے تو ہو جائے گی وہ دوڑ، اور اسی طرح کی یہاں قربانی کرے تو وہ قربانی یہاں ہو جائے گی؟ کیوں؟ اور اگر کوئی ہندو جس پر ہم شرک کے فتوے دیتے ہیں نا، مشرک ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہندو سے کھڑا ہو کے دیکھے مسلمانوں کے پتھروں کے گرد گھوم رہے ہیں، پتھر ہی نا، پتھر کے گرد گھومتے پھر ایک پتھر رکھا ہوا ہے کونے میں، اس کو جا کے لڑتے ہیں، ایک دوسرے پہ گر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پتھر ہی ہے نا، وہ اتنا بڑا پتھر ہے نا، اس کو جا کے ہم چومتے نہیں، ایسے سجدے والی کیفیت نہیں ہو جاتی جھکنے والی۔ اگر کوئی دور سے کھڑا ہو پکڑے بعد جیسے ہوتا ہے لوگ دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اپنی ماں کے پیر چھو رہا تو فتوا دینا شروع کر دیتے ہیں وہ شرک کر رہا ہے، یا کسی باپ کے پیر چھو رہا ہوتا ہے تو فتوا فٹافٹ دے دیتے ہیں شرک کا اللہ بچائے پناہ دے کی سوچ سے، تو وہاں 2 فتوا وہاں نہیں کر جھکاتے تو پتھر کے سامنے۔ اور پھر مقام جو آدم علیہ السلام مقام ابراہیم ہے، پھر آدم علیہ السلام کی جگہ ہے، کیا ہے وہ پتھر نہیں ہے؟ پھر پتھر کے میدان میں جا کے بیٹھ جاتے ہو اور پھر بولتے ہیں یہاں قیامت قائم ہوگی، یہاں گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہو کہ یہاں پر بھی کوئی میدان ہوں گے وہاں بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ میدان ہی ہے نا، وہ بھی تو میدان ہے عرفات، یہاں بھی کسی میدان میں بیٹھ جاؤ تو وہ والی بات آ جائے گی یہاں پر، ہے تو پتھر کا میدان۔ سوچیں دوستو، سوچیں کیوں نہیں آئے گی؟ کیوں؟ کیا ڈفرنس ہے؟ میدان یہ ڈفرنس ہے نسبت کا۔ کعبہ کس نے بنایا ہے؟ تیرے میرے بنانے سے کوئی
کوئی دیوار یا کوئی گھر بنانے سے اس کا مقام وہ مقام نہیں ہو سکتا. وہاں ایک نبی کے ہاتھ لگے, ایک نبی کے بیٹے کے ہاتھ لگے. پتھر وہی ہے, کسی پتھر کو چومو تو شاید شرک کا فتویٰ لگ جائے. اس پتھر کو چومتے ہو تو بولتے تمہارے گناہ دھل گئے. ہے پتھر ہی, لیکن وہ پتھر کیا ہے؟ ایک پتھر ہے حجر اسود. سیدنا عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, اگر میں نے اپنے محبوب کو یعنی میرے محبوب کے لب مبارک ایک پتھر یعنی تجھ پر لگتے نہ دیکھے ہوتے تو عمر کبھی بھی تجھ کو بوسا نہ دیتا. حجر اسود کو فرماتے ہیں کس کے لب مبارک لگے؟ ہمارے اپنے آقا سید المرسلین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک لگے تو اب ہم گرتے ہیں اس کو چومنے کے لیے کہ یہ ہمارے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. یہ تو ایک بڑا نورانی پتھر تھا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ تیار ہو گیا ہے پتھر. یہ کیا ہے دوست؟ نسبت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت. جو ابھی ملک صاحب بیان کر رہے تھے کہ بھائی بیعت کرتے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں, اس لیے دیتے ہیں کہ اس کی پیرا مریدی شروع ہو جائے. حضرت خواجہ رحمتنی مرد خدا سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے, وہ فرماتے تو نے اگر مریدی کی, کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور تجھ کو وہ مقام حاصل نہ ہوا, تیرے قلب میں اگر وہ چینجز تبدیلی نہیں ہوئی, یعنی تم نے ٹرائی کیا, تم نے کوشش کی اور تم نے چلتا ہی رہا, تو اگر چلتا ہی رہا پیر کے ساتھ لیکن تجھ کو وہ عرفان الہی وہ مقامات الہی حاصل نہیں ہو رہے ہیں اور تم چلتا رہا تو پھر خدا پرست نہیں, تو پھر پیر پرست نہیں, اور تیری تجھ کو میری روح کبھی بھی نہیں بخشے گی, کبھی نہیں چھوڑے گی. پڑھیں آپ اللہ والے, ہم پیر پرست نہیں ہیں, ہم پیر پرستی نہیں کرتے, خدا پرستی کرتے ہیں. پیر کو صرف ایک وسیلے کے طور پر پکڑتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ اس کو سجدے کرنا شروع کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا دو جہاں کا طریقہ ہے, صحابہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی پیر بھی کسی کو کوئی قطب نہیں بنا سکتا. سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کسی پیر کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی کے قلوب کو چینج کر دے, یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جب ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی ایک کوئی لوگ ان کے پاس دعا کرانے آئے حضرت کے, ہمارے حضرت کہ آپ دعا کریں گے ہمارے یہاں بچے ہو جائیں, اولاد ہو جائیں. حضور نے فرمایا, ان کا حضرت سونا نہیں کہتے تھے, بولے کتیا کے بچے کو کس پیر کی دعا کی ایک ہی ساتھ 7 بچے جنم دے دیتے. اگر ہم دعا کرتے ہیں لیکن اگر ہمارا مولا اگر نہیں چاہے گا قبول کرنا تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی, کر لیتے ہیں. یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے, وہ قوم میں الہی خشیت کے الہی میں ہوتے ہیں, وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. مجھے بولا خلیفہ تھا, پیر تھا, یہ ابدال ہے, یہ فلانا ہے, یہ دھماکہ ہے, بڑا دل خوش ہوتا ہے. لوگوں کو ہم ساتھ لگائیں, اپنے مریدیاں بڑھائیں اور گروپ بنائیں. اگر تجھ کو اللہ کی عرفان حاصل نہیں ہوا تو یہ لوگ تیرا کیا کریں گے, تیرے ساتھ چل کے کیا کر رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے, مقصود کیا ہے؟ اللہ کی ذات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یہ پیرا مریدی اس لیے ہے دوستوں, اس میں یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میرا ادب کریں, لوگ مجھے آگے بڑھائیں. یہ مولوی صاحب نے مجھے نماز کیوں نہیں پڑھانے دی, جمعے کا خطبہ کیوں نہیں کرانے دیا, لوگ میرا احترام کیوں نہیں کر رہے ہیں, مجھ کو ٹائٹل کیوں نہیں دے رہے. اگر یہ کیفیت میری ہے دوست تو تو نے تو ابھی ایک ہی سبق نہیں پڑھا, تو نے تو ابھی, اور یہ بھی نہیں ایک کے ساتھ لگے صحیح طرح لگے. جب ایک جگہ سے کوئی وظیفہ مل گیا اس کو کریں, یہ نہیں ہے آج 5 دن بعد یہ پیر, 10 دن بعد پھر یہ پیر ہو گیا. میں نے تعریف کی یہ بڑے ابدال ہیں, بڑے غوث ہے, فاضل ان کے ساتھ چلے گئے. پھر اس نے آگے تعریف کی یہ بھی بڑے غوث بڑے ابدال نہیں آئے, فاضل ان کے ساتھ بیٹھ کر لی, پھر اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ. ایسا نہیں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. جہاں اس سے پہلے ملا ہے, پہلے جہاں سے ملا ہے اس کو کر دو. میں چاہتا ہوں بھائی شارٹ کٹ 1 ہی گھنٹے کا ابدال ہو جاؤں. آئے پیر صاحب اس کو بولے چل تو میرا خلیفہ, آج سے تو مجدد ابدال اور ولی ہو. ایسا نہیں ہوتا, ایسا کسی بھی سلوک میں نہیں ہوتا. محنت کرنی پڑتی, محنت.
محنت کرنی پڑتی ہے، شریعت کا علم سمجھنا پڑتا ہے. ایسا جائز پیر ہے جس کو پتا چلا کہ کوئی نماز کے طریقے نہیں پتا اور پیر بنے پر پھرتے ہیں. ایسے پیر جو بولتے ہیں بھائی ہم ہر وقت اللہ کے ذکر میں غرق رہتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ تو حضور سے بڑا پیر ہے، تو حضور سے بڑا پیر ہے. کیا ایسے صوفی ہے؟ یہ صوفی نہیں ہے، یہ صوفیوں کے نام پہ دبا ہے. ان کی وجہ سے لوگ متنفر ہوئے ہیں جو اپنی جیبیں بھرنے کے چکر میں دو پیسہ آئے یہ بدنام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، کسی سے کوئی امید نہیں ہونی چاہیے. بس ایک وظیفہ بتا دیا کسی بزرگ نے یا اس کے خلیفہ نے دے دیا پہلے، اس کو کر پہلے اگر ادھر ادھر بھاگے گا کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ ادھر سے ملے گا نہ ادھر سے ملے گا. نہ یہ بات تصوف سے صدوق سے ریلیٹڈ ہے. کسی بھی چیز سے جا کے پوچھنا اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میں حاضر ہوں. مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے اللہ کی اللہ کی مہربانی، اللہ کا احسان. اور پھر جب تم بیٹھو، جب تم محنت کرو، تبلیغ کرو تو تمہاری کیفیت چینج ہونا چاہیے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمہارے اعمال دیکھو تو تمہارے اعمالوں میں پتہ کیا سب سے زیادہ بھاری ہوگا؟ پتہ کیا؟ تمہارے اخلاق. تمہارے اعمالوں میں تم نے بہت ساری چیزیں کی، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی. جب حضور کی ذات کیا فرمایا؟ تمہارے اخلاق، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا ملنا، تیرا جھلنا، تیرے بیوی سے تعلقات، تیرے بچوں سے تعلقات، بیوی کے تیرے سے تعلقات، اولاد کا ادب و احترام، ان کی کیئر کرنا، ان کی تربیت کرنا. یہ حضور فرما رہے ہیں یہ سب سے بھاری ہوں گے کل قیامت کے دن. انک لعلی خلق عظیم. اور نماز پڑھنے والوں اور تبلیغ کرنے والوں، پیروں مریدوں، سوچے سمجھو یہ ہے ہمیں حاصل ہے. اگر کوئی طرف ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اگر کوئی ایک گالی دیتا ہے ہم اس کو دو گالیاں دیتے ہیں، ہم بھڑک جاتے ہیں. اگر کوئی ہماری جگہ لینا پڑتا ہے، لینے والا ہو تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں. اب یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں تو کیا کریں گے پھر صاحب؟ آپ کا کیا کر لیں گے؟ تیرا کچھ نہیں کر سکتے. بھائی یہ چیزیں سیکھیں کہ جس دل میں، جس درخت میں، جس شجر میں، اور ورنہ ایسے لوگ ہیں جو ظاہری داڑھی بھی نہیں ہوتی. میں نہیں بول رہا کہ داڑھی نہ آتی ہے، حضور کی پیاری سنت رکھنی چاہیے. داڑھی نہیں ہے، امامہ بھی نہیں ہے، ظاہری کوئی بڑے عالم بھی نہیں ہے. ورنہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ان کے اخلاق ایسے اعلیٰ و عرفہ ہے کہ ان پہ حج آتا ہے کہ تھوڑا سا اور کرنٹ لگ جائے، ان کو تھوڑا سا محمدی رنگ پہ چڑھ جائے تو وہ تیرے، مجھ کو، تجھ کو، سب کو کراس کر رہے ہیں. ان کے اخلاق ایسے اعلیٰ و عرفہ، ان میں عاجزی ہے، ان میں انکساری ہے، ان میں حضور کی امت کا درد نہیں. میں تو اسی کو سپورٹ کروں گا جو میرے پیر کا مرید ہے، جو میرا پیر بھائی ہے، یا نقشبندی ہو یا میری جماعت سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اس کو سلام بھی کرتا ہوں. میں اس سے پوچھتا بھی ہوں کہ بھائی کیا ہے؟ کیا میں پوچھتا ہوں جس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا میں پوچھتا ہوں کہ جو پاکستانی نہیں ہے؟ کیا میں پوچھتا ہوں اس کو بھی اس کو اسی طرح محبت کرتا ہوں جو پی جی کا نہیں ہے؟ کیا ہے؟ ہم بولتے بولنا، میں حقیقت شاید آپ بولیں کہ کیا باتیں اس نے شروع کر دی ہیں بے وقوف سے. میں یہی باتیں سیکھی ہیں بھائی، مجھے یہی باتیں آتی ہیں. چاہے آپ آئندہ نہ بولاؤ، کوئی مجھے اس سے واسطہ بھی نہیں ہے. واللہ میں شبان بھائی کو بھی کہتا ہوں بھائی ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، ظاہر سے لوگ ہیں اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. بناوٹی باتیں ہمیں نہیں آتی کرنا، اور نہ میں تیاری کر کے آتا ہوں. واللہ یہ ٹاپک کی دیکھتا میں تیاری بھی نہیں کرتا، بس مجھے امید ہے اس ذات سے وہی بلواتا ہے اور سچ بلوائے بس، اور اخلاق سے بلوائے. بناوٹ بناوٹ نہیں آتی ہم کو، نہ ہی کسی کو کوئی اپنا مرید کرنا ہے، کوئی طریقہ دفاع کرنا. ٹھیک ہے بھائی، ذکر کا وہی طریقہ ہے. بھائی اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوئی ہیں، یہ دن میں پیدا نہیں ہوئی ہیں، یہ غرور، یہ تکبر، یہ بغض، یہ اکڑ، اگر اکڑ نہ ہو تو مطلب چھوڑ دے نا، چیزوں کو چھوڑ دو نا بھائی. کبھی صدارت چھوڑ دو نا. کبھی جنرل سیکرٹری بھاری بننا ہے، مطلب میں جاؤں جنرل سیکرٹری بننا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ والی لائن، وہ لائن بھی آتے ہم چھوڑ دیں گے بھائی. کرسی جب مل جاتی ہے نہیں چھوڑ دیں بھائی. خوف ہے اللہ کا.
درد ہے، کبھی رونا آتا ہے، کبھی سائڈ میں بیٹھ کے تجھے تیرے آنسو گرتے ہیں کہ تم نے کیا کر دیا، تو عمر سے بڑا ہے، رات کو ہنٹر مار رہے ہیں، عمر تباہ ہو جاؤ، یہ کیا تم نے، یہ کیا کیا؟ جب موت کا ٹائم ہے تو سب اپنے بیٹے سے فرمایا ہمارا داڑھی رکھ دو زمین پر، یہ کیفیت ہے حضرت عمر کی، کون ہے حضرت عمر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر، ان کی کیفیت یہ ہے، رو رہے ہیں، اور ہمارے کاش عمر ہی تن کا ہوتا کہ لوگوں کے پیروں کے نیچے ہوتا ہے، یہ کیفیت ہے ہماری، ہم سے اکڑ نہیں اب ختم ہوگی، بولتے ہیں اپنے آپ کو بڑے چیمپئن ہیں، بنتے بڑے چیمپئن ہیں، بغض ہے، حسد ہے، نفاق ہے، اور پھر بولتے ہیں کہ میری یہ نسبت ہے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو ایسا ہو تو کیا فائدہ؟ اللہ بھائی میں آپ کے سامنے بڑا امام مان کے آ گیا، بڑی داڑھی رکھ لی، اور اگر میں آپ سے جب اوجھل ہو جاؤں گا تو پھر مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے بڑا کوئی بڑے سچائی کے مرید ہیں، بڑے خلیفہ صاحب آئے ہیں، لیکن جب میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا پھر مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ پھر مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ پھر وہ دیکھ رہا ہے، پھر میں اپنے آپ کو کیسے جسٹیفائی کروں گا، کیسے کروں گا؟ کہ کل قیام حضور نے صحابہ سے فرمایا تمہیں پتا سب سے مفلس کون ہے؟ پتا ہے سب سے مفلس کون ہے؟ وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن حاضر ہوگا، اس کے اعمال احد کے پہاڑوں جتنے ہوں گے، احد کے پہاڑوں جتنے، اور جب اینڈ اپ ہوگا اس کا زیرو، کچھ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس کی غیبت کی، اس کا بغض، اس پہ فتویٰ، اس سے نفرت، اس کی چغل خوری، اس کے خلاف اس کو لڑوانا، سیاست، یہ وہ سارے لوگ دے جائیں گے اس کے بعد۔ وہ سمجھتا رہا کہ میں بہت بڑا چیمپئن تھا، بڑی عبادتیں کی، بڑی تہجدیں پڑھی، قیامت کے دن کچھ بھی نہیں۔ ایک یہ، اور دوسرا کون؟ اس کا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا بھائی منہ سنبھال کے بات کرنی چاہیے، جب آقا کی بات ہو تو پھر اللہ نے ادب سے کرا دور کر، ایسی تیری تحریر نہ ہو کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ کیا فرمایا؟ خبردار، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا کیا، بے ادبی کی، تو میں تمہارے سارے آوازوں کو ضائع کروں۔ یہ اپنی نظر ڈالنا اپنے عقیدے پر، میں کسی کے عقیدے کو ٹچ نہیں کر رہا ہوں، اپنے عقیدے پہ ڈالنا۔ بھائی اندھی بھیڑوں کی طرح چال نہیں چلنی چاہیے ہماری، جس سے بھی منسلک، بس جس سے منسلک کر دیا بس ہو گئے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو جا کے علم دیا، عقل سلیم دی اللہ نے، دیکھو کس کے ساتھ اٹھ رہے ہو، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، تمہارے اعمالوں میں، تمہارے کرداروں میں، تمہارے عقیدے میں ایسی بات تو نہیں ہے جس سے بے ادبی اور گستاخی ہو رہی ہے، اور اگر ہو گئی تو وارننگ ہے، چاہے تو کتنا بڑا بھی حاجی باجی ہو اور ساری عمر لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہو، تہجدیں پڑھتا ہو، کل قیامت کی دن زیرو ہوگا تیرا۔ اور کیا فرماتا اللہ؟ ایک اور وارننگ ہے، وارننگ پہ وارننگ۔ کیا وارننگ ہے؟ کہ تیرے اعمالوں کو ضائع کروں گا، میں تیرے اعمالوں کو ضائع کروں گا، اور کیا تجھ کو پتہ بھی نہیں کرنے۔ یعنی میں پڑھ رہا ہوں تہجدیں، نمازیں، نوافل ہیں، تبلیغ ہیں اور نعتیں ہیں اور سب کچھ، میرے کام غلط تھے، میں حضور کی شان میں میرے سے گستاخی ہوتی تھی، میرے اعمال کو اللہ ضائع کرتا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایسی ہماری زبان سے کوئی بات نہ نکلے جو اللہ کا جو محبوب ہے نا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا دوست بھائی بولتے ہیں اللہ کے رسول کا اتنا ذکر کرتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہو، اللہ کی بات ہی نہیں کرتے، اللہ کے رسول ہی کے کرتے گاتے رہتے ہو، تو تجھ کو اللہ تمہارے حضور نے بتایا تھا کہ اللہ کون ہے؟ تمہارے گھر میں ڈائریکٹ قرآن کا نام شروع ہوا تھا، تمہارے گھر میں وہی آئی تھی۔ اللہ سبحانہ بولتے ہیں ہم تو ایک چھپا ہوا خزانہ ہے جس کو میرے محبوب نے اوپن کیا، افشا کیا۔ کیا دعوت دلوائی حضور سے اللہ نے؟ کیا دعوت دلوائی؟ یہ دعوت دی اللہ کے نبی نے کیا دعوت دی تھی؟ پہلے پہاڑ کی چوٹی پہ کر کیا بولا تھا مکے کے اوپر؟ یہ بولا تھا کہ چلو پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ بولا تھا۔ یہ پوچھا تھا اپنے کردار کے بارے میں، بتاؤ میرے کردار، میں یہی تو بول رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہم ادب کے اعلیٰ مقام پر فائز کیے گئے، اگر کسی کو ادب سیکھنا تو ہم سے سیکھیں، کسی کو اخلاق سیکھنا تو ہم سے سیکھیں، کسی کو اگر زندگی دیکھی نہیں ہے نا گزارنے کا طریقہ، تو حضور کی زندگی کو دیکھیں۔ کیا پوچھا مکے والے؟ بتاؤ میرے کردار کے بارے میں۔
کفار بول رہے ہیں آپ کیا ہیں؟ آپ صادق ہیں اور امین ہیں. کیا کیا؟ اس کو کیا سمجھے آپ؟ کیا بات ہے؟ اپنی تعریف کروا رہے ہیں. رسالت کی گواہی دلوا رہے ہیں. رسالت وہ ریکگنائز کر رہے ہیں، وہ اکنالج کر رہے ہیں کہ آپ واقعی آپ کا کیسا واقعی جب اپنی رسالت بنوا لی پھر دعوت دی. بھائی انہوں نے سننے کا بھی کہا کہ دیکھو امین. حضور سے بڑا فقیر کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا عاقل کون ہو سکتا ہے؟ جہاں عقل ختم ہوتی ہے نا ہم لوگوں کی، وہاں سے انبیاء اور اولیاء کی جہاں ختم ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے، وہاں سے نبی کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے. جب انہوں نے سب نے بولا آپ صادق کے امین ہے تو آپ نے بولا آپ مانو اللہ کو ایک. سارے چلے گئے. یہ نہیں بہت کچھ اور منگوا، ہماری بیٹیوں کا نکاح لے لو، دعا لو، دولت لے لو، سب کچھ لے لو، یہ نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ تم تو ہمارے آب و اجداد کے خلاف بول رہے ہیں. ہم بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے ایسا. جس کے ساتھ ہو گئے وہ اسی کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ غلط عقیدہ ہی ہو، چاہے وہ بدکار ہی ہو. ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ صحیح اہل سنت سے مل گیا، ورنہ اگر کسی اور ادھر چلے گئے تو ہم ادھر ہی لگے رہتے. بھائی ایسا کیوں ہے؟ ہم بلائنڈ فالوورز کیوں ہیں؟ اب اللہ چاہتا ہے اپنے پر پڑھے تو کہ بھائی اس کو میں کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے نا. عقل سلیم ہر مزدور کو بھی تو وہ بھی اللہ کی اشرف المخلوق. آپ سب میں یاد رکھا ہوں تھوڑی آپ اچھا ہو گیا. بس یہ تو ایک ٹریڈیشن ہے، ایک سے بول رہا ہے ایک سے سن رہا ہے. یہ کس نے گارنٹی دی ہے کہ یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے سے نیچے اور میں سفرے میں آ رہا ہوں؟ یہ کہاں سے ہے؟ یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں پینٹ شرٹ کوٹ پہن تو لوگ بولیں یہ پینٹ شرٹ کوٹ پہنی مولانا صاحب نہیں پہنیں گے ہم. یہ ہماری نظر، یہ ہمارا نظر ہے. اس کی داڑھی نہیں ہے تو یہ اللہ سے پورے شروع سلام بھی نہیں کرنا. اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، کوٹ پہن لیا ہے تو یہ صحیح مسلمان ہی، میں صحیح مسلمان ہوں. بھائی تم کو کس نے دیا یہ تم کو کس نے جاری چاہیے کہ تم لوگوں کو کیٹاگرائز کرو، لوگوں کو مارجنلائز کرو، لوگوں کو جج کرو؟ تم کو کس نے دی ہے خبر؟ تم خدا ہو یا رسول ہو یا کیا؟ تم کو کیا پتا اس کے دل کے اندر نور اللہ کتنا آ رہا ہے؟ تیرے دل میں زیرو تو صرف بولتا رہتا ہے، بک بک کرتا ہے. جبھی تو اللہ والے فرماتے ہماری پکڑ کے زیادہ چند جب سننے والے بچ جائیں گے. جو بول رہے تم بولتے رہتے ہیں یا جو لبی نام نیما تھا تو ان کا مالا تھا تو وہ باتیں کیوں کرتے جس کا نہیں کرتے؟ بھائی میں چھوٹ جاؤں، میں اس لیے بولتا ہوں کہ ان کا حکم ہے اس لیے بول رہا ہوں. میں اس لیے تھوڑی بول رہا ہوں کہ میں بہت کو جانتا ہوں. اتنا مالا مالوں میں نہیں آ نیت اللہ جانتا ہے. اس لیے یہاں پر بول رہے ہیں کسی نے بولا بولو تو بول رہے ہیں، کسی کے حکم سے اپنی مرضی تھوڑی بول رہے ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے یہی نیت ہوتی ہے دل میں کہ شاید بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ غیرت عطا فرمائے گا، کچھ سمجھ عطا فرمائے گا. اگر بولتا ہے تو اس سے عمل بھی تو کر، کیا اس وجہ سے کوئی عمل کی توفیق ہو جائے. یہ نیت نہیں ہے کہ میں خلیفہ صاحب ہیں، بڑا تعلق ہے، بڑے بزرگ تھے تو بس آپ تم سب کو فالو کرو، میرے مرید ہو جاؤ اور ایسا کرو ویسا کرو. نہیں، جیسا کرنا ہے کرو. جو سچ بات ہے اس کو عمل کرو. سچ بات کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا عرفان ہے، اللہ تک پہنچنا ہے. اور قربان جاؤں سیدنا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو ہمارے سلسلے میں داخل ہونا ہے ہوا ہے یا ہوا بھی نہیں ہم اس کے ماں کے بطن میں آنے سے پہلے دیکھ لیں. یہ ایسے نہیں مل جاتی، ایسے ہی نہیں. اور ہم نے اللہ سے اس کو ایڈوانس میں بخشوایا. اور جس کا نبی ایسا ہو پھر اس کے ولی بھی ایسے ہوں گے نہیں ہوں گے. اگر اویس کا نبی ہے، اگر عمر کو حضرت علی کو فرمایا جاؤ سے دعا کرنا، اور وہ کیوں نہیں آئے تھے؟ ماں بھی مارتی ورنہ وہ رہ سکتے تھے ان کی بدا سے رہتے. تو ان کو کیا مقام عطا ہوا؟ جب حضرت عمر پہنچے پہلے انہوں نے دربار لگوایا، پھر یمن والے لوگوں کو بلوایا، پھر انہوں نے چھٹائی کی، پھر گاؤں والوں میں سے، پھر کرد والے لوگوں میں سے چھٹائی کرتے کرتے ان کو بچا دیا. ورنہ ایک بچ گیا، ایک بچ. اب یہ ڈھونڈ رہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کس کو اویس کرنی کو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب ان میں سے پوچھا تم میں سے بچا تو آ نہیں سکا ہے. حضور ایک بندہ نہیں آیا، مجھوس آئے وہ ریگستانوں میں بچیاں چلاتا ہے. بولا چلو علی چلو وہاں گئے تو بیٹھے رہتے مراد میں ذکر میں. تو آپ کو دیکھا تو ڈر سے گئے بولے آپ کون؟
हम खलीफा ये वक्त है तो आप डर गए। मैंने भाई गवर्नर हम तो आए तो आप दुआ दुआ क्या करूँगा आपके लिए, आप तो हजूर के जानशीन है। बोले तुम्हें दुआ करनी पड़ेगी भाई, उनका हुक्म है, उनका ये मकाम आपका। और क्यों मकाम मिला, क्यों मकाम मिला पता है क्यों मकाम मिला? अपनी माँ से खिदमत कर, अपनी माँ की खिदमत करनी। भाई माँ थी ना बीमार जब नहीं जाती, हम करते हैं अपने माँ बाप की खिदमत, उनका अदब व एहतराम करते हैं। जब वो गुजर जाते हैं दुनिया से, कल 40वां था हमारे साथ, तो किसके अपने वालिद के लिए इस्लाम की तालिबान है, उनको याद तो रखे दोस्त। इतनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हमारे लिए, इतनी जफाकशी की है। ऐसे डायरेक्ट थोड़ी बड़ा होगा 40 साल का दोस्त या 35 साल का डायरेक्ट बहुत तो नहीं होता ना, आहिस्ता 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 आहिस्ता। मेरा को फरमाते थे अभी तुम्हें ऐसा लगता ना जब तुम बड़े हो तो तुम्हारे बच्चों को पता चलेगा तुम कितना बड़े हो, तो पता चल गया होगा उनके बच्चों को। और कुर्बान जो माँ की बात पर कि बाप भी कभी कभार नाराज हो जाता है ना, जब वो शाम साफ कर देता है तो माँ के बल नहीं आता पेशानी पर, हकीकत है कि नहीं आता। ये मोहब्बत किसने उसके दिल में वदियत की? फिर वही बात याद आती है मुझे कि जब याकूब अलैहिस्सलाम का और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुदाई हुई, किसने करवाई? अल्लाह ने करवाई। 32-30 साल जुदा रहे, इतने रोए कि याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई चली गई। बीनाई चली गई किसके लिए? अपने शहजादे के लिए, यूसुफ नबी और नबी का बेटा भी नबी। बीनाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह ये मोहब्बत देख तू, क्या तू भी किसी से इस तरह मोहब्बत करता है? क्या फरमाया? और फरमाया हाँ, एक मेरा महबूब है, उसकी उम्मत है, एक मेरा महबूब है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मैं इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। कि यूसुफ की मोहब्बत 70 गुना कहते नहीं आपने हमारी माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। वरना हमारी पकड़ नहीं, सोचो दोस्तों अपने दिल से, वरना हमारी जो हालात है, अगर हमारी जो हालात हैं इतनी नेमतों को हासिल करने के बाद जो हमारी हालात है, और अगर वो मोहब्बत पर गुनाह करना तो हमारी पकड़ नहीं हो जाती। कभी नहीं उसने वादियाँ तबाह बर्बाद नहीं की है, फिरौन याद नहीं है, शद्दाद याद नहीं है, कितने उससे सब जन्नत बनाता है, कितने हफ्ते माल दौलत लगा दी जन्नत बनाने की, जन्नत बनाओ हाँ, जन्नत बनाने का जो वो जन्नत तैयार हो गई उसकी, तो उसका जो आसिद आया मैंने अंदर आपकी जन्नत तैयार हो गई। तो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो एक साहिब को खड़ा हुआ पाया और वो उसको कह रहे हैं नॉइट। तो बोला तुम कौन होता है कि मेरी जन्नत है, मेरी मानो दौलत लगी है, उसके बाद एक बड़ी आलीशान जन्नत बनाई थी। जो लोग सुना था जन्नत के बारे में, सोने की दीवारें, ये चांदी याकूत सब कुछ बनाया उसने। हाँ, और जब वहां पर वो पहुंचा तो साइन क्या लगा हुआ है? नो एंट्री। उसकी जन्नत पे साइन नो एंट्री किससे हो रही है? इज़राइल अलैहिस्सलाम करेगा। और हमारे तुमको इजाजत नहीं है जाती, तुम्हारा टाइम अप, तुम्हारा टाइम अप हो गया, तुम्हारा टाइम खत्म। और वो इतना मतलब गिर गिरा है, रोया, बोलते नीज डाउन, घुटने रख दिए। एक बार मेरी जन्नत मैंने मारो $1 टाइम लगाया और मुझे दाखिल होने दो, इजाजत नहीं, ऊपर से इजाजत खत्म, तुम्हारा टाइम जाने का। भैया अल्लाह से डरे हम, अल्लाह से डरे, अपने अमालों को चेक करें। ये जिक्र अज़कार, मीरा मुरीद, ये तबलीग क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं दोस्त कि तेरे दिल की सफाई हो जाए, तू अल्लाह के करीब हो जाए, तुझे अल्लाह की पहचान आ जाए, तुझे मुझे, और हम समझ जाए कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। और अगर सब कुछ कर रहे हैं और ये हमारे किरदार में तब्दीली नहीं आ रही, हमारे किरदार में तब्दीली नहीं आ रही है, हमें आजिज़ी इंतज़ारी नहीं आ रही है, हमारे दिल में से बुग़्ज़, कीना, हसद नहीं आ रहा, उतर रहा है, तो फिर उस दिल में अल्लाह का नूर नहीं आता। चाहे तू कुछ भी नजर आता हो, चाहे तू कुछ भी नजर आता हो, तुझे सारे लोग हाजी हाजी कहते रहे,
جن نے 10 سال عمریں کی ہو، لیکن تمہارے اخلاق میں، میرے اخلاق میں، کردار میں اگر تبدیلی رونما نہیں ہو رہی ہے تو ہم سوچیں بیٹھ کر کیوں بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں، یہ سب چیزیں اس کا مطلب ہے تیری نماز اوپر نہیں اٹھ رہی، واپس منہ پہ ماری جاتی اور اس سے واپس منہ پہ مار کے چلا۔ لوگ ہوتے بڑے 5 وقت کی نمازی ہیں، بڑے آنے لگے، اپنے آپ کو چیک کریں۔ القرآن والفرقان، ہم کسوٹی ہے قرآن، ہم پڑھتے ہی نہیں قرآن کو، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں شریعت میں ضروری نہیں پتا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز میں کیا فرض ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا واجبات ہیں۔ کبھی کبھار تو سجدہ شروع کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پیچھے کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم اب یہ سب پہ ہم سے فرض، یہ سب چیزیں شریعت اور طریقہ یہ دونوں ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ شریعت کو ہٹا دو اور میں طریقہ نہیں فالو کرتا ہوں، ایسا نہیں۔ ہم جاہل رہ کے پیر یا اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتے یا ہم ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں آواز کے ساتھ درست کرنے کے ساتھ دین کے مسائل سیکھنے پڑیں، اس کے لیے تجسس پیدا کرنا پڑے اور ٹائم کو وہ بھی کیا ہے جس کا ٹائم بڑا ویل سیٹلڈ اینڈ ویل ڈیوائڈیڈ ہے، وہ مومن ہے۔ کبھی ہم کس طرح زیادہ نکل جاتے ہیں، چلو میں نے تبلیغ شروع کی، ایسی تبلیغ شروع کی ماشاءاللہ کہ سارے گھر کے مسائل چھوڑ کے بیوی کا برین واش کر کے کہ چل بھائی میں اللہ کے راہ میں جا رہا ہوں، تو بس خوش ہو جا، بس یہ تو کرے گی تو جنت میں جائے گی، یہ ساری آزادی حاصل کر کے جا رہے ہیں۔ اتنا بہترین کام ہے تبلیغ کرنا، ہمیں تو تبلیغ تو کرنا ہے، بہترین کام ہے، لیکن ٹو رانگ کام میک ون رائٹ، ٹو رانگ کام میک ون رائٹ۔ تو ایک جگہ کو سسٹم کو ایبیوز کر کے دوسرے سسٹم کو فالو نہیں کر سکتی، دھوکہ کر رہا ہوتا ہے، دھوکہ ہے۔ یہ بیوی پکڑ لی اس کا ٹائم پر کدھر کرے مولانا صاحب یا اللہ جتنے مجھے حقوق پورے نہیں دیے، یہ بچے پکڑ رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے جو سب چھوڑ دو اللہ کے نام پر؟ ہاں صحابی اونٹ کو چھوڑ کے چلا، حضور نے روکا نہیں، اس کو پہلے باندھو پھر اللہ کے حوالے کرنا، یہ لوگ اونٹ کو بیٹھا کرتی کے باندھ کے چلو چلو ایسے کیا ہے نا داخل تو حضور نے بولا نہیں، انہوں نے بولا اللہ کے حوالے، حضور نے بولا پہلے اس کو باندھ لو پھر بولو اللہ تیرے حوالے۔ طریقہ بھی ہے نا دین کا، طریقہ سکھایا حضور نے صحابہ نے، ہر چیز ہر کسی پر فرض نہیں ہے، ہر چیز ہر کسی پر فرض ہے، جتنی تیری اوقات ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اپنے سارے معاملات، تم نے دین پڑھا ہے، کسی نے دین پڑھا تو اس کو پتا ہے کہ فکر تمہاری 2 چیزوں میں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے، عبادات معاملات، اور عبادات اونلی 10% ہے، باقی تمہارے 90% معاملات ہیں جو عبادت کا حصہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا کیا خبیث ہے، یہ بیوی بچے کا ایک مولوی کے خبیث ہوگا، اللہ معاف فرمائے، میں نہیں بتاتا اس کا کوئی زبان سے تعلق کیا بولتا ہے، تو لوگ بیویوں کو یوٹیوب پہ پڑھی، بیویاں گندی بنتی بیویوں کے چکر میں ہو کی دیکھو وہ کیا بنانی اللہ نے، وہ ایسی خوبصورت ہیں، وہ ایسی ہیں، وہ جنت میں ہیں، سامنے سے نظر اور پیچھے کا جسم نظر آئے گا، اتنی اسٹرانگ کرے گا، اتنی گندی میری کچلی بیوی الفاظ ہے کہ گندی میری کچلی بیوی، میں نے بولا نہیں میری کچلی بیوی شاید تیری ہوگی، ہماری تو بیویوں کو میری کچلی کرنا ایسا حوروں کے چکر میں، اور بھائی جس کو حور نے بنایا ہوتا ہے اس کو چکر یاد نہیں آتا، جنت میں کیوں جائیں گے، میں ہوں گے کہ شہر کے اوشن ہوں گے، ایک طرح دودھ کے ہوں، جنت کے پیچھے لگائے والوں کو جو جنت والا اس کی پتہ ہی نہیں، اور جس کی وجہ سے جنت میں نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوس نہیں نکلتی، ان کی یاد نہیں آتی، ان میں صلاحیت نہیں آتی، جنت کے چکروں میں، حوروں کے چکروں میں، غلبات کے چکر میں جنت میں پہنچنا بھائی، یہ آواز اتنی ہو رہی جنت، یہاں بھی میرا اثر رہا تھا، یہاں بھی کھاؤ اور وہاں بھی کھانے کی فکر، اس کی فکر نہیں ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ جھانکیں گے تمہاری طرف جنت میں تو ملین ٹریلین ایئرز گزر جائیں گے، لوگ مرد وجن میں گھومیں گے وہاں پر، میں جنت میں اس لیے جانا چاہتا ہوں، تو حضرت خواجہ سرکاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیرا دیدار جہنم میں ہو جائے گا، مجھے جہنم میں ڈال دینا، جنت میرے دھوکہ دیدار الہی چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے، اس لیے ہم جنت میں جانا ہے، بس کھاتے پیتے یہاں نہیں کھا دیا، ادھر نہیں ہے، کھانے پینے کے چکر میں، اونٹ کے چکروں میں مرو جاؤ دروازہ کر دو تو 70 ہورے ملیں گی، یہ کون سی ہور ملے گا جان، تم لوگوں طریقے بتائے لوگوں بھائی، جس نے سب کچھ بنایا اس کی محبت نہیں ہے، اور اس کی محبت والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو اللہ کے عالم
عارف جو اللہ والے ہیں، جب اللہ والے کیا فرماتے ہیں؟ یہ عشق و مستی کی بات ہے. جب اللہ جہنم کو تکلیف دینا چاہے گا تو اپنے عارف کو صراط سے گزارے گا تو جہنم سے کب جائے گا. بولے جب گزر تیرے سینے میں، تیرے قلب میں جو عرفان الہی ہے، جو آگ بڑھ گئی ہے مالک کی، وہ میری آگ کو ٹھنڈا کر رہی ہے. جلدی گزر تاکہ میں اور کافروں کو اپنے کام کھینچوں، گرے ہو اس کے اندر. تو جب عارف گزرے گا وہاں سے تو ٹھنڈی پڑنا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ اس میں جو عشق الہی کی آگ ہے ان کے دل میں، اس جہنم سے آپ کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دے گی. ایسا عشق، ایسی اللہ کی محبت. اور خواجہ سرکاری کیا فرماتے ہیں؟ اللہ میں کیا کروں گا؟ یہ ہم خود ملا خود اپنے پیٹ کی فکر. وہ کیا فرماتے ہیں اللہ والے؟ وہ ایک اور نہیں، میں کیا کروں گا؟ میں تیرے نور کا تلوار خنجر پکڑ کے جہنم کے سرائے پہ لگے کھڑا ہو. یہ کیسے اللہ والوں ہے؟ ہمیں تو اپنے پیٹ سے لگی، میں کھڑا ہو جاتا. وہ تو میں کھڑا ہو جاؤں گا جہنم کے سرانے پہ. تیرے محبوب کا امت کی جھنڈی تیرے محبوب کا امت کی جیسی جہنم کی طرح آڈر بھی ہو گیا تو میں تو خنجر سے ڈراؤں گا. ادھر چلو جنت کی طرف بھیجوں گا. کیا آنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی جسوں کا آڈر میں تو تیرے نور کی تلوار سے خنجر سے ڈراؤں گا. یہ اللہ کیسے ہے. اور اگر اللہ کو اس کو جہنم میں کسی کو ڈالنا ہے تو خلقانی کے جسم کو اتنا بڑا کر دینا کہ ایک جہنم کو خلقانی بھر دے. لیکن تیرے محبوب کا تو اوپر نہیں ہے. یہ اللہ اور وہ مجنون کی کیفیت ہے. ہم اختتام کی طرف آتے ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی بھی ٹیسٹ آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں فکر کام کو، چھوڑ دیتے ہیں نماز کو. وہ مجنون سے بھی کہتے ہیں. ہم کون فرماتے ہیں؟ یہ لیلا مجنون کی کہانی نہیں سنا رہا سبق. وہ کبھی بات کرتے وہ ایسا عاشق تھا، اس نے ایسا عشق کیا لیلا سے. ہمیں سبق ہے مولانا جلال الدین رومی اپنی کتابوں میں دیکھتے ہیں. وہ لیلا شراب بانٹ رہی تھی تو مجنون کی لائن میں لگ گیا. کشکول لے کے کہا لیلا شراب بانٹ. تو جب مجنون کی باری آئی تو سب کو خیراتی نہیں ہے. جب مجنون کی باری آئی تو لیلا ایسے دیکھتا ہوں مجنون ناچنے لگا. اور ہم جیسے جاوید ملا مولوی اس میں ہنسنے لگا. اور تو ساری تمہیں اپنی زندگی اس عورت کے عشق کے مجاز میں تمہیں قربان کبھی دیکھ تیرا یہ موقع ہے. اس کی نظر میں تیری یہ موقع ہے. جب تیرا نمبر آیا شراب دینے سے تو وہ اندر چلی گئی. مجھ سے بڑی تعریف کرو کسی کی مجنون بڑا خوبصورت روبرو جوان ایک دل آ گیا اس کو. پھر اس کی باری آئی تو لیلا نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا تو وہ اندر چلی گئی. اس کو کچھ بھی خراب نہیں. وہ مجنون ناچنے لگا جیسے لوگ بجٹ میں نہیں ناچتے اللہ کی محبت میں، وہ کیسے ویسے ناچنے لگا. تو مجنون کیا کہتا ہے؟ مجنون کہتا ہے بھائی بیوقوف کہنے والوں کو جو ذرا دیکھو اس سے ایک نظر تو دیکھا نہیں سکتا. اس کا دیکھنا میرے لیے کام ہے. چاہے کچھ نہیں دیا بھائی سوچو کہ اللہ بھی دیکھتا تمہاری طرف اس کی نظر نہیں ہوتی. ہمارے دل واسطے ایسا ہماری کیفیت ہوتی ہے. اور بولتے ہیں جب قیامت کے دن جب مجنون پیدا پیش ہوگا اللہ کے دربار میں، داڑھی بکھری ہوگی، مٹی پڑی ہوگی.